السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ود رابی۔ میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے مل کر پاکستان بچائیں۔ اسلم مرزا صاحب اور اپنے ابا جان کی روزانہ ہونے والی گفتگو کو ڈائری میں لکھ دیا کرتا تھا۔ اسے وہ سب یاد تھا کہ کس طرح مرزا صاحب اور ابا جان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ کبھی تحریک آزادی پاکستان کی باتیں اور کبھی ماضی کے شاعروں کے قصے۔ اسے گزرے دنوں کا لمحہ لمحہ یاد تھا۔ آج بھی وہ ان گزرے لمحات کی کتاب کا ورق کھولتا ہے تو اسے اپنے ابا جان اور مرزا صاحب کی ہر بات سنائی دینے لگتی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ ابا جان نماز مغرب کے بعد ہمیشہ چھت پر مرزا صاحب کے آنے کا انتظار کرنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی کرسیوں کو صاف کرتے تو کبھی میز پر رکھی کتابوں کو صاف کرنے لگ جاتے تھے۔ مرزا صاحب کے لیے حقے کا پانی بار بار تبدیل کرتے تھے کیونکہ مرزا صاحب کی عادت تھی کہ وہ کچے گڑھے کے پانی میں رات کو گڑ ڈال دیتے۔ اس طرح پانی میٹھا ہو جاتا تھا اور حقہ پینے میں مرزا صاحب کو بہت مزہ آتا تھا۔ اسلم جو سوچتا گیا وہ واقعات اور حالات کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ ایک دن ابا جان نے بے چینی سے اسلم کو آواز دی کہ کہیں دروازہ تو بند نہیں کہ دروازہ بند دیکھ کر مرزا صاحب واپس نہ چلے جائیں۔ تو اسلم نے بتایا کہ مرزا صاحب آ گئے ہیں۔ مرزا صاحب کی بغل میں کتابیں اور ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اسلم ان کے ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کے راستے چھت پر لے کر آ گیا۔ ابا جان نے مرزا صاحب کو آرام دہ کرسی پر بٹھا دیا اور مرزا صاحب کے ہاتھوں میں حقے کی نالی پکڑا دی اور ساتھ میں ادھر ادھر کی باتیں بھی شروع کر دی۔ حقے کے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگی تھی۔ مرزا صاحب نے تھوڑا کھانستے ہوئے دبی آواز میں پوچھا، میاں شوکت آج حقے کا پانی کیا کہیں اور سے منگوایا ہے؟ میاں شوکت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پانی تو اپنے گھر کا ہی ہے، مگر آج حقہ تازہ کرتے کرتے دل نے بزرگوں کو یاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرزا صاحب نے کہا، ہم ان سب کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار اور پیاروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر ہمیں آزادی کی ہر نعمت عطا کی۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اسلم کو یہ بھی یاد تھا کہ ابا جان اور مرزا صاحب کے ساتھ دادا ابو بھی کبھی کبھی شامل ہو کر محفل کو اور خوشگوار بنا دیا کرتے تھے۔ وہ تحریک آزادی کے حوالہ سے بچوں کو بڑے پیار سے بتایا کرتے تھے۔ ایک شام کو اسلم جب گھر میں داخل ہوا تو حویلی چراغوں کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ اسلم نے پوچھا کہ آج یہ حویلی میں چراغاں کیوں کیا گیا ہے؟ تو دادا جان نے کہا، آج 25 دسمبر ہے، ہمارے قائد اعظم کا یوم ولادت۔ یہ چراغوں کی روشنیاں قائد اعظم کی ولادت کے دن کے حوالہ سے ہیں، ہمیں خوشیاں مہیا کر رہی ہیں۔ ابا جان اور مرزا صاحب کے چہروں پر بھی خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ دادا جان نے اسلم کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، آج ہم سب مل کر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کی سالگرہ کا کیک کاٹیں گے۔ تھوڑی دیر بعد باقی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ہر مہمان خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اسلم کے چھوٹے بہن بھائیوں نے قومی ترانہ سنایا اور بزرگوں نے اپنے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کیک کٹتے ہی حویلی تالیوں سے گونج اٹھی۔ دادا جان بہت خوش تھے کہ اچانک رو پڑے تو ابا جان نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم پاکستان میں قائد کا زیادہ عرصہ ساتھ نہ دیکھ سکے، ان کی جدائی تڑپا رہی ہے۔ دادا جان نے سب مہمانوں کو کہا کہ وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں تاکہ آرام سے وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کر سکیں۔ دعا کے بعد اسلم کے بہن بھائیوں نے پوچھا، دادا جان قائد اعظم کے کتنے بہن بھائی تھے؟ تو دادا جان نے بتایا، قائد اعظم کا نام محمد علی جناح ہے، ان کے دوسرے بھائی احمد علی جناح اور تیسرے بچوں بھائی تھے، اور بہنوں میں رحمت بائی، مریم بائی، شیری بائی، فاطمہ بائی جو بعد میں فاطمہ جناح کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ قائد اعظم کے والد کا نام جناح پونجا تھا جو چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 بروز اتوار اسلامی تاریخ 8 ذی الحج 1293 کو وزیر مشن چھانگا اسٹریٹ کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید پڑھا اور 16 برس کی عمر میں مشن ہائی اسکول کراچی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے۔
جب آپ انگلستان پہنچے تو وہاں گائیڈ سے قانون کی تعلیم دینے والی درسگاہوں کی معلومات حاصل کی۔ جب آپ وہاں کی مشہور درسگاہ لنکن پہنچے تو اس کے در و دیوار پر کچھ نگار لکھے پائے۔ نوجوان محمد علی ان کو سمجھ نہ سکے۔ ان کے پوچھنے پر گائیڈ نے بتایا کہ یہ فرسکو ہے اور اس میں دنیا کو بڑے بڑے قانون عطا کرنے والوں کے نام نگار کیے گئے ہیں۔ محمد علی نے پوچھا کہ سب سے اوپر کس کا نام درج ہے تو گائیڈ نے بتایا کہ سب سے اوپر قانون دان کا نام ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ نے فوری اسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تعلیم مکمل کی، واپس آئے، وکالت کی اور پھر تحریک آزادی کی باغ دوڑ سنبھالی۔ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی خاطر دن رات محنت کی۔ جب قائد اعظم نے 1935 میں مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی تو مادر ملت فاطمہ جناح بھی سیاست میں آ گئی۔ انہوں نے مسلمان خواتین کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ انہوں نے خواتین سے کہا کہ وہ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کریں، کیونکہ ان کے تعاون کے بغیر پاکستان کا قیام ممکن نہیں۔ پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ حضرت قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کا آئین قرآن مجید ہوگا۔ میں نے ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھا ہے۔ میرا پختہ یقین ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی اور آئین نہیں ہو سکتا۔ میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی یہ جنگ جیتی ہے۔ علماء قرآن کے عین مطابق پاکستان کا آئین تیار کریں۔ ابا جان نے کہا، ہم یہ سب کس طرح بھول سکتے ہیں؟ میاں شوکت نے مرزا صاحب سے کہا، آج ہمارے عظیم قائد کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن ہمیں ہمارے عظیم رہنما کی یاد دلاتا ہے۔ مرزا صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ قائد اعظم نے لاہور میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تعمیر پاکستان کی راہ میں مصیبتوں اور دشواریوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں۔ تازہ جوان اور نئی اقوام کی تاریخ میں کئی ابو اب ایسی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں کہ انہوں نے محض قوت ارادی عمل اور کردار سے خود کو بلند کر لیا۔ اب خود بھی فولادی قوت کے مالک ہیں اور عزم و ارادے میں آپ بے مثال ہیں۔ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ دوسروں کی طرح اور اپنے آباء و اجداد کی طرح کامیاب نہ ہوں۔ آپ کو صرف مجاہدوں کا سا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شجاعت، بلند کردار اور آئینی ارادوں کے لوگوں اور کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ اپنی شاندار روایات کے مطابق زندہ رہے، بلکہ ان میں عزم و ہمت کے ایک اور باب کا اضافہ کیجیے اور طالب علم خصوصی طور پر اپنی تعلیم پر دھیان دیں۔ اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ نے خود کو تعلیم یافتہ نہ بنایا تو نہ صرف آپ پیچھے رہ جائیں گے بلکہ خدا نخواستہ ختم ہو جائیں گے۔ سچ کہا مرزا صاحب آپ نے۔ قائد اعظم کی باتیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہی باتوں کو ہم تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اسلم بیٹا، تم کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ مرزا صاحب کو چائے تو ڈال کر دو۔ اس کے بعد مرزا صاحب سے ان کا تازہ کلام سننا ہے۔ مرزا صاحب کا کلام سن کر تحریک آزادی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اسلم بیٹا، تمہارے بزرگوں نے اس پاک وطن کے حصول کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا، تب جا کر ہمیں آزادی کی ہر نعمت ملی ہے۔ اسلم وہ سب باتیں یاد کر کے بہت اداس ہو جاتا تھا۔ ابا اور مرزا صاحب کی بیٹھک اور ساری باتیں اور اس کا وہ ڈائری لکھنا سب یاد تھا۔ اس دن بھی ابا جان اور مرزا صاحب کی بیٹھک جاری تھی۔ مرزا صاحب نے ابھی اپنا کلام سنانا شروع ہی کیا تھا کہ ریڈیو پر یہ اعلان نشر ہوا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مرزا صاحب پھوٹ پھوٹ کر خون کے آنسو رو دیے۔ مرزا صاحب نے کہا، آج مجھے انگریز پروفیسر کی کہی وہ بات یاد آ گئی ہے جس نے اپنی کتاب میں قائد اعظم کے بارے میں کچھ یوں کہا تھا کہ کچھ رہنما سرحدیں تبدیل کر دیتے ہیں، کچھ قوم کو بیدار کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر مرزا صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنا سر میز پر رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ میاں شوکت نے کہا، ہم قائد اعظم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قائد اعظم کے دیے ہوئے پاکستان کے ہم نے 2 ٹکڑے کر دیے، ہم سے ایک ملک بھی سنبھالا نہ گیا، آگے ملک کیسے چلے گا؟ اسلم نے قائد اعظم کی تصویر کی طرف دیکھ کر کہا، ہم بچے کچے پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی خدمت کے لیے ہماری زندگی وقف ہے۔ نوجوانوں اٹھو، اقبال کا شہین بنو اور آگے بڑھو، تب جا کر قائد اعظم کی روح کو سکون ملے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ سٹوری اچھی لگی تو بیل آئیکن پر بٹن دبائیں۔